میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر اپنی خصوصی رحمت اور شفقت کرتے ہوئے نبیوں والا سلسلہ شروع کیا۔ ایک تو دنیا کو امتحان کی جگہ بنائے، پھر بندے کے دل کے اندر خواہشات بھی رکھ دی، نیکی کا جذبہ بھی رکھ دیا، اور ساتھ ہماری آزمائش کے لیے شیطان بھی چھوڑ دیا۔ اب یہاں تک بس ہو جاتی تو ہمارے اوپر زیادتی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور رکھا ہے، تمیز رکھ دی ہے کہ بندہ اچھے اور برے میں، سچ اور جھوٹ میں، حق اور باطل میں تمیز کر کے اللہ والا راستہ اختیار کرے۔ بے شک شیطان حملے کر رہا ہے، لیکن اللہ نے مزید شفقت اور مہربانی کی کہ نبیوں والا سلسلہ جاری کیا۔ ہر نبی آیا اور اس نے اللہ کے بندوں کو سمجھایا، اور جو میرے اور آپ کی طرح کمزور تھے، دنیا میں مصروف ہو گئے، ان کو اللہ کی یاد دلائی، بتلایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، جس راستے پر چل رہے ہو یہ آپ کی طرف ہے، اور جس راستے کی طرف میں بلا رہا ہوں یہ اللہ کی طرف اور اللہ کی نعمتوں اور جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ اور تقریباً 1 لاکھ سے زائد اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، ان میں سے اکثریت نبی جو آئے وہ ارض شام کے اندر آئے، شام کی سرزمین پر آئے۔ اگر کوئی شروع میں نبی شام میں نہیں آیا، کسی دوسرے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، اور ان علاقوں والوں نے اس نبی کے اوپر ظلم و ستم کیے، تنگ کیا اور ان کی بات کو نہیں مانا، تو ان سے تنگ آ کر کے جس طرح ہمارے نبی مکہ سے مدینہ چلے گئے، اس طرح اس وقت نبی لوگوں سے تنگ آ کر کے کہاں جاتے تھے؟ بیت المقدس، شام کی سرزمین کی طرف جاتے تھے۔ اور تقریباً اکثریت نبیوں کا مدفن بھی وہی ہے۔ شام کی سرزمین کو انبیاء کی زمین کہا جاتا ہے، شام کی زمین کو برکتوں، رحمتوں اور کائنات کے اندر افضل ترین زمین قرار دیا جاتا ہے۔ اور پھر پہلے نبی نہیں بلکہ میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مکہ کے اندر عروج پر دشمنی تھی، ظلم و ستم عروج پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طاقت اور قدرت کے تحت راتوں رات کہاں بلایا تھا؟ بیت المقدس میں، شام کی سرزمین میں، فلسطین میں بلایا، اور پھر سارے کے سارے نبیوں کی روحوں کو جسم مثالی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں جمع کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں کو جمع کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، باقی نبی بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کا وقت ہوا تو اللہ کریم نے مجھے حکم دیا کہ سارے نبیوں کی جماعت اور امام کون بنے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہم کہتے ہیں نا اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء، تو یہ امام الانبیاء کہاں بنے؟ بیت المقدس میں، شام کی سرزمین میں، فلسطین میں جہاں یہ امام الانبیاء بنے۔ اور پھر وہاں سے عروج اور بلندیوں کا سفر شروع ہوا، تو بیت المقدس سے شروع ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے کا وہ پیش مدینہ
खालिस बैतुल मुक़द्दस की तरफ, और वो 13